شعبۂ جنگ بات اس طرح ہے، وطن سے محبت پیغمبری شیوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف نظر دوڑا کر کہا تھا کہ اے مکہ، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ دوں، مگر تیرے مجھے اندر رہنے والے مجھے یہاں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وطن کی مٹی سے محبت پیغمبری شیوا ہے، اور اب ہم ایک پیغمبری محنت کر رہے ہیں جو ہمارے پیغمبر سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ کسی خیر کی جماعت کا حصہ نہ بن جائے۔ اور موجودہ دور میں خیر کی جماعت، ہر وہ جماعت خیر کی جماعت ہے جو علاقے کی اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، جس سے 4 انسانوں کو ایک انسان کو فائدہ میسر ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے، علی رحمان بھائی بیٹھے ہیں، ریاض شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ہم نوجوانی کی عمر میں چلے تھے جنگ نوین بناؤ تحریک لے کر، اور شاید کہ ہمارا مل کے پہلا پڑاؤ جنگ سٹی میں جواز صاحب کے ہاں تھا، جب ان کے ہاں عوامی راج پارٹی کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ تب شاید میری داڑھی بھی پتہ نہیں پوری اتری تھی کہ نہیں اتری تھی۔ ہم اس دور سے جنگ نوین بناؤ تحریک کی محنت کر رہے ہیں، اور ہماری یہ تجربات میں باتیں آئی ہیں۔ ہم اپنے تجربات آپ سے شیئر کر کے آپ سے پھر مشورہ چاہیں گے کہ ہونا کیا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ساتھی نے کہا کہ ہمیں سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کرنا چاہیے۔ اگر 20 سالہ جنگ نوین بناؤ تحریک کی جدوجہد کے بعد بھی اگر آپ کو جنگ کے حقیقی نمائندے کے پاس جا کر جنگ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ 20 سال سے جنگ کے عوام کا مطالبہ کیا ہے، تو پھر آپ کو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے، پھر آپ کو اپنی شخصیت کو بے مول نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں وہ عزت پاتا ہے، اور جو وسیلہ ہے اس کی عزت کا، وہ اپنے آپ کو بے حیثیت اس طرح کرتا ہے کہ ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ ہم ووٹ دینے کے بعد بھی اس کے پاس جائیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیں۔ ووٹ لینے کے بعد، بننے کے بعد اس کا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے جدوجہد کرے، کام کرے، ہمیں ریلیف دے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ غدار ملت بھی ہے، غدار جنگ بھی ہے، نو ڈاؤٹ کوئی بھی ہے۔ تو اس معاملے میں جو ساتھیوں نے کہا کہ جانا چاہیے، میری رائے یہ قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ جو 20 سال سے ان کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ کے اور میرے دوبارہ جانے سے اپنی حیثیت خراب کرنے والی بات ہے۔ اور تیسری بات ایک بھائی نے کی کہ عوامی رابطہ مہم ہم نے چلائی اور ایک پریشر کریٹ ہوا۔ انفارچونیٹلی ہماری ہی صفوں میں ہمارے بھائیوں نے اپنی سیاستی محبتوں اور مذہبی محبتوں کی بنیاد پر جنگ نوین بناؤ تحریک کے تشخص کو تار تار کیا۔ لیکن جو اب میں لہر دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ سب کو غلطیوں کا احساس ہے، ہم سب کو احساس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگ نوین بناؤ تحریک عوامی رابطہ مہم دوبارہ سے شروع کرے جیسے ماضی میں شروع کی تھی اور ایک بہت بڑا نفسیاتی پریشر پیدا ہوا تھا، تو اس کے لیے ہمیں اثر نو تنظیم سازی کرنی ہوگی، اثر نو ورکنگ کمیٹی بنانی ہوگی، اثر نو جدوجہد کرنی ہوگی۔ صدر میں جلسہ میرے ذہن میں آیا، جنگ سٹی میں علی رحمان کروا لے گا، جواد بھائی کروا لیں گے، نئے شہر میں بھی میرے ذہن میں آیا کہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عوامی رابطہ مہم اثر نو شروع کرنی پڑے گی۔ اور اس عوامی رابطہ مہم میں کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا جس کا جنگ نوین بناؤ تحریک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس پر کوئی بندہ وہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ جنگ نوین بناؤ تحریک کا اجلاس ہے، اس کی کارنر میٹنگ ہے، صرف جنگ نوین تحریک کے باضابطہ رکن ہو، جو سٹیج کی زینت ہو، جو گفتگو کر رہے ہوں۔ اگر پروگرام جنگ نوین بناؤ تحریک کا ہو اور میں اٹھا کر جس کی چاپلوسی کرتا ہوں اس کو لے کے آؤں،
یا جس کے ساتھ میں سیلفیاں بناتا ہوں میں اس کو اٹھا کے لے کے آ جاؤں؟ میں تو بیوقوف آدمی ہوں، مجھے اسی کے بعد جا کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، ادھر کر کیا رہا ہوں میں؟ تو یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ عوامی رابطہ مہم سیاسی اثر انداز سے دور رکھنی ہوگی، کوئی سیاسی فیکٹر اس میں نہ آئے، فلاحی فیکٹر ہو، عوامی فیکٹر ہو، ریاض شاہ صاحب ایم پی لڑے ہم حاضر ہیں، علی رحمان لڑے حاضر ہیں، لیکن کوئی سیاسی نمائندہ میرے سٹیج پر آ کے جنگ نویر بناؤ طریقے کہے گا کہ میں یہ سیاست کرنا چاہتا ہوں، قبول قابل قبول نہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اس کے بعد بات ہے تحریک چلتی ہے پیسے سے، فائنانس سے، باتوں سے نہیں۔ ہم ریاض بھائی بڑے عرصے سے تحریکیں چلاتے آ رہے ہیں اور پیسے سے چلتی ہے۔ جنگ نویر بناؤ تحریک کی جو ممبرشپ ہے وہ بنائی جائے اور باقاعدہ اس پر فنڈ بنایا جائے، کوئی ممبر ایسا نہیں بنانا جو فنڈ نہ دے، چاہے 200 دے چاہے 300 دے، بھائی معاونت کریں، ممبر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ایک تحریک کو افورڈ نہیں کر سکتے، دعائیں دیں، جلسے میں آ جائیں، معاونت کر دیں، دعا کر دیں، لیکن آپ کو بغیر فائنانس کے جنگ نویر بناؤ تحریک کے سٹیج پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک بغیر پیسے کے نہیں چل سکتی، کلیئر کٹ بات۔ اس کے بعد اگلی بات جو اہم ہے وہ جو ساتھیوں نے کی سوشل میڈیا مہم۔ سوشل میڈیا مہم پہلے بھی چلتی رہی، ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا مہم جو ساتھی چلاتا ہے وہ پیج بھی لے کے غائب ہو جاتا ہے، ہم سب اس کو پروموٹ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر اس کو کہیں سے کوئی ماشاءاللہ، اگر ہمارے ایک جنگ نویر بناؤ تحریک کے بہت بڑے لیڈر تھے، 5000 روپے اس کو ملا تھا اور اس نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا تھا جب میرا اختلاف ہوا تھا، یاد ہے نا علی رحمان بھائی؟ 5000 روپے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے جماعت کے پیجز کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دینا ہے تو آپ پیج وہ بنائیں، سوشل میڈیا وہ چلائیں جو آپ کے ذاتی کنٹرول میں ہو، کل بھی کہنے، ورنہ ہم پیج بناتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، بندہ بھاگ جاتا ہے، نتیجہ ہمارے مخالفین کی یا سیاسیوں کی پوسٹیں چل رہی ہوتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھی بات ایک ساتھی نے کی یہاں کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اہمیت نہ دینے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا تذکرہ ہی نہ کریں، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ آئے نہیں، آپ کی میٹنگ میں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور جو نہیں آیا جس کا کردار مشکوک ہے قطعاً نہ بلائیں آئندہ کے بعد۔ جتنے ساتھی چاہیے ہم بنائیں گے، لے کر آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اور اثر 9 صفحے بنا لیں اور اللہ ہمارا حامی ناصر ہوگا، ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی اگر ہم اخلاص کے ساتھ چلیں گے، دیانتداری کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن یہ چیز ہے عوامی رابطہ مہم چلائیں تو اپنی بنیاد پر چلائیں، فائنانس پیدا کریں تو تحریک کا ذاتی فائنانس پیدا کریں، یہ نہیں کہ فلاں سرمایہ کار سے لینا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں، ہاں سرمایہ کار آئے، جماعت کا حصہ بنے، جماعت کی ممبرشپ لے، باضابطہ تھرو پراپر چینل آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ نویر بناؤ تحریک کا کسی کا بغل بچہ بنا دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اہم بات جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ ہمیں اثر 9 صفوں کو درست کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سیاستدانوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو بے مقعد نہ کریں۔ یہ میرا 5 سال پہلے سے مطالبہ ہے اور آج بھی وہی کر رہا ہوں۔ جنگ نویر بلیٹ کے پلیٹ فارم پہ شروع سے لے کے میں کئی سالوں سے، اب پورے دہائی ہونے والی ہے، 10 سال ہونے والے ہیں، کئی سالوں سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جنگ نویر بناؤ کہ کسی بھی لیڈر کو کسی سیاسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کو آنا چاہیے۔ اتنی طاقت پیدا کرو کہ تمہارے پاس اچل کے آئیں، پھر تمہاری عزت ہے۔ جاتے ہو بھیک مانگنے، بھیک میں ڈویژن دے دو، تقریروں سے ڈویژن نہیں آتا۔ جی مسرور نواز صاحب نے تقریر کر دی، ڈویژن بن گیا، مولانا صاحب نے کر دی، ڈویژن بن گیا، جی رانا شہباز صاحب نے کر دی ڈویژن، غلام بی بی نے قومی اسمبلی میں کر دی، ڈویژن بن گیا، پریز الہی ایک تقریر نہیں کی تھی، ڈویژن بڑھا کے وہ مارے۔ یہ ٹوپی ڈرامے بھی بند ہونے چاہیے، یہ ڈرامہ ہے جی فلاں نے تقریر کی، فلاں تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ کام کر کے دکھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ